مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با کمال ہے، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ وہ چیز تمہیں یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور ہر ہفتے کو تقریباً 3 بجے الحمدللہ عز و جل یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں۔ اس کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نے کوئی کلام، کوئی گفتگو، کوئی کلپ سنا ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں، یا آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے کیے ہوئے میسیج کے ذریعے سے مدنی چینل کے ناظرین جو ہے وہ دوبارہ سن سکیں، اور الحمدللہ اس سلسلے میں چلائے جانے والے جتنے کلپس ہیں وہ الحمدللہ آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپس میں سینڈ کیے جاتے ہیں۔ تو نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذریعہ آپ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں۔ مختلف پلیٹ فارم ہیں آپ کے پاس۔ ہمارا مدنی چینل کا SMS آفیشیل نمبر ہے 0341125554، اس پر میسیج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا کال سینٹر کا واٹس ایپ نمبر ہے، جو آپ اسکرین کے جو بیچ میں جو نمبر ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا کال سینٹر کا واٹس ایپ نمبر ہے۔ اس پر آپ میسیج کریں گے تو اس کا اسکرین شاٹ لے کر ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا یہ سلسلہ فیس بک پر لائیو جا رہا ہوتا ہے، سید صاحب الحمدللہ اس پر آنے والے میسیجز جو ہے وہ پڑھ کر ہمیں سناتے ہیں۔ اسی طریقے سے یوٹیوب پر جب یہ سلسلہ اپلوڈ کیا جاتا ہے تو اس پر کیے جانے والے جو کمنٹس ہیں الحمدللہ وہ بھی پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام آپ کے پاس پلیٹ فارم موجود ہیں، ان پر آپ ہمیں میسیجز کر سکتے ہیں۔ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ابتدا میں ہم آپ کو سلسلے میں چلائے جانے والے جو کلپس ہیں ان کی جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ گناہوں سے کنارہ افسوس بہت دور ہوں، اب میری نگاہوں میں عورتوں کی خوشبو ہے کہ جس کا رنگ ظاہر ہو اور مہک پوشیدہ ہو۔ دل جان سے پیارا ہے، تار ہمارا ہے، آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن۔ ہمارے ماں باپ نے بچپن سے ہمارے ہاتھ میں کچھ پیسے دیے، بیٹا کسی غریب کو دے دو۔ غم فرقت دل اوشا۔ قد بڑھانے کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا خلیل بھائی وہ نسخہ آپ بتائیں۔ ایک علاقے میں ایک بہت ہی مشہور چور تھا۔ نماز میں سب سے برا ہوں، ایمان میں ان کی بخشش، مصطفیٰ 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 تمہارے سے پیچھے سویلا
سے عشق لائی دوا مدینے سے. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ کلپس ملاحظہ کیے اور یہ جھلکیاں ملاحظہ کی تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا الحمدللہ سلسلے میں آج کیا کچھ آپ کو دکھایا جانا ہے. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو جھلکیوں میں شامل نہیں ہیں، لیکن وہ ہمارے سلسلے کا حصہ جو ہے وہ اپنا ہوں گی انشاءاللہ. آپ کے جو گزشتہ سلسلے میں کیے جانے والے جو میسیجز تھے انشاءاللہ میں ان کو جو ہے وہ کچھ پڑھتا ہوں. سید صاحب سے کچھ رہنمائی جو ہے وہ ہم لیں گے. سید صاحب، ایک میسیج آیا تھا کہ مکتبۃ المدینہ سے جو کتابیں خریدنے کا جو نمبر ہمارے یہاں چلایا جاتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس پر اسلامی بہنیں کس طرح رابطہ کریں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ محرم کے ذریعے رابطہ کریں. اچھا، بس یہ محرم کے ذریعے رابطہ اور اگر مثال کے طور پر اگر کسی کے یہاں بعض اوقات نہیں ہوتا بھائی والد، تو اگر ایس ایم ایس بھی اس نمبر پر کرتے ہیں تو ایس ایم ایس نہیں ہے اس پر. اچھا نہیں ہے، کال کے تھرو جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے، تو محرم کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ رابطہ کریں. ابھی مزید معلومات کر کے کنفرم کر دیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اچھا، اسی طریقے سے ایک میسیج ہمیں یہ آیا تھا کہ کوئی ایسا پروگرام ہو جس میں جامعۃ المدینہ کی جو بکس ہیں صرف و نحو جو پڑھائی جاتی ہیں پڑھائی جائیں، اور یہ پروگرام مفتی حسان صاحب جو ہے وہ کروائیں. تو اصل پرابلم یہ ہے کہ صرف و نحو جنہوں نے پڑھی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہری بات ہے یہ عربی کے لیے عربی کی جو ہے نا وہ گرامر کی گویا کہ یہ کتابیں ہیں، یہ ابتدائی اسٹیج پر جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہیں. تو اب اگر ہم مدنی چینل پر باقاعدہ یعنی اس کا سلسلہ شروع کریں تو ہوتا یہ ہے کہ امیر سنت کو بھی جو ہے وہ دیکھا ہے، نگران شورا کی بھی قرآن یہ ہے کہ عام طور پر لوگ یعنی اتنا آسانی سے جو ہے نا وہ دینی پروگرام دیکھتے نہیں ہیں، یعنی ان کو ترغیب دلائی جاتی ہے تو شیطان بھی جو ہے وہ اپنا پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریموٹ ہاتھ کے اندر ہوتا ہے سید صاحب، مطلب آپ یعنی امیر سنت، نگران شورا وغیرہ اس چیز کا اہتمام جو باقاعدہ کرتے ہیں، بالخصوص مدنی مذاکرہ چل رہا ہو یا کوئی اور سلسلہ، یعنی ایک ہوتا ہے ویور سے ہماری گفتگو چل رہی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ نہ کچھ ہماری تنظیمی چیزیں بھی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں. تو بعض اوقات امیر سنت اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں کہ یار مطلب یہ جب ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو جو ایک نارمل ویور ہے وہ بعض اوقات سوئچ ہو جاتا ہوگا. تو بہت کوشش ہوتی ہے کہ یعنی اس طرح کی جو گفتگو ہو وہ کم، یعنی ہمارا کام بھی ہو جائے، ظاہری بات کرنی تو جو ہے وہ ہے. تو اب آپ صرف و نحو اور اس طرح کی جو کتابیں وہ اگر ہم مدنی چینل پر جو ہے وہ پڑھانا شروع کریں تو جن کو بالکل بھی جو ہے وہ اپنا اس سے شغف نہیں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ سوئچ ہو جائیں گے. اور مدنی چینل کے علاوہ اگر کوئی دیگر کتابوں چینلز کی طرف اگر کوئی سوئچ ہو جائے گا اور وہاں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں اس کو دیکھنے کو کیا جو ہے وہ ملے گا. یقیناً اس کو بہت کم ہی ہے کہ دین کی باتیں جو ہے وہ اپنا سیکھنے کو ملیں. تو اس لیے تو مطلب یہ میں نے ایکسپلین کر دیا. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ میسیج آیا تھا تو سمجھ عقل مند راہ اشارہ کافی است. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہو گیا، ہم نے جو آپ کے میسیج پر جو آپ نے رد عمل دینا تھا. ہمارے سلسلے کا ایک فارمیٹ یہ ہے کہ ہم مدنی چینل پر ہمارے اس سلسلے میں بچوں کے حوالے سے ہمارے پاس اگر 2D 3D اینیمیشن غلام رسول کی، کنیز فاطمہ کی، رائکہ وغیرہ کی آئی ہوئی ہوں تو یا سعد اور سعدیہ کی، تو اس میں سے کوئی نہ کوئی ہم چلاتے ہیں. الحمدللہ آج ہمارے پاس غلام رسول کا ایک کارٹون جو ہے وہ موجود ہے 3D اینیمیشن میں. آئیے وہ دیکھتے ہیں. میں ہوں چھوٹا بچہ، میں ہوں اچھا بچہ، رہتا ہوں میں دوستوں میں، کرتا ہوں میں اچھے کام، ببلو ہے میرا نام. ببلو بھائی ریڈی ہے کل کے لیے؟ کل کے لیے؟ ارے میں استاد بھائی کی برتھ ڈے کی بات کر رہا ہوں. کیا کل ہے برتھ ڈے؟ جی، تو آپ کو نہیں پتا تھا؟ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ فیضان بھائی مجھے تو بالکل بھی یاد نہیں تھا، میں نے تو ابھی تک گفٹ بھی پیک نہیں کیا. چلے میرے ساتھ میری ہیلپ کر دیں پلیز. نہیں بھائی، میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں. فیضان بھائی آپ کو نہیں پتا، غلام رسول بھائی نے ایک حدیث بتائی تھی کہ لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع یعنی فائدہ پہنچائے. تو آپ جلدی سے میری ہیلپ کرنے کے لیے آ جائیں. اچھی اچھی باتیں بتلاتا
آج آپ دونوں کو ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں. غلام رسول بھائی یہ تو کئی دنوں سے آپس میں بات نہیں کر رہے. ایک دن ببلو بھائی نے فیضان بھائی کو اپنے گھر بلایا تھا ہیلپ کرنے کے لیے. فیضان بھائی نہیں گئے اور یہ دونوں اس طرح ناراض ہو گئے. آپ کو ناراض ہوئے ہوئے 3 دن سے زیادہ ہو گئے اور آپ نے مجھے پتہ بھی نہیں لگنے دیا. دیکھیں دوستی میں ایک دوسرے کی تھوڑی بہت تو ہیلپ کرنی چاہیے. نہیں غلام رسول بھائی, انہیں اپنی ہی باری میں سب کچھ یاد آ جاتا ہے. ہیلپ ہر بار میں ہی کراتا ہوں. دیکھیں اس طرح نہیں کرتے. آپ دونوں تو تقریباً دن ایک ساتھ گزارتے ہیں, ساتھ اسکول جاتے ہیں, ساتھ پڑھتے ہیں. آپ کو تو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے, پیار محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. آئیں میں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کی وجہ سے کیا مقام ملا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے ہی بہت اچھے تعلقات تھے, اور پھر جیسے ہی اعلان نبوت ہوا تو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بھی آپ ہی ہیں. آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر دکھ سکھ میں ساتھ دیا. آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہونے کا ایسا حق ادا کیا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان کو صاحبی ہی لفظ کے ساتھ یاد کیا, یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی. اچھا ماشاء اللہ, کیا قرآن پاک میں بھی آپ کا ذکر آیا ہے؟ جی کئی مرتبہ آپ کی شان میں آیتیں نازل ہوئی ہیں, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد بن حنفیہ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا, اس امت کے لوگوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہنے کا کمال. اور 22 جمادی الثانی آپ کا وصال یعنی وفات ہوئی تھی. اللہ پاک آپ کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مل بانٹ کر رہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں. مجھے آپ کی ہیلپ کرنی چاہیے تھی. آئی ایم سوری ببلو بھائی. اٹس اوکے. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے غلام رسول کا یہ ایک کارٹون اینیمیشن خاکہ دکھایا. بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو بالخصوص, ورنہ ظاہری بات ہے کہ بڑے بھی جو ہے وہ اپنا اس سے یہ چیزیں سیکھیں, تو یہ کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے الحمدللہ. تو یہ انشاءاللہ عز و جل یہ کارٹون اینیمیشن جو ہے وہ ہم آپ کا مدنی چینل کے جو واٹس اپ گروپس ہیں ان میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل سینڈ کر دیں گے, تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو شیئر کیجیے گا. سید صاحب تیار؟ آپ کے لیے فیس بک کا ایک میسیج ہے, اور وہ یہ ہے کہ اکبر حسین بھائی اور سید صاحب کیا حال ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سنا دیجئے. نور عالم بھائی کی آواز میں اسٹوڈیو کلام ہے. 5000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اسی طریقے سے ایک میسیج ہمیں یہ بھی آیا ہے ہمارے کال سینٹر کے واٹس اپ نمبر کے تھرو. عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت جو غالباً یہ بھی نور عالم بھائی نے پڑھی ہے, تو وہ یہ منقبت جو جنہوں نے لکھا ہے ٹیکسٹ میں, لگتا ہے کہ مجھے یہ تیزی میں لکھنے میں غلطی نہیں ہوتی, بعض اوقات لوگوں کو یہ لفظ اتنا استعمال ہوتا نہیں ہے, تو یہ منقبت یہ پتلے کاف سے لکھ کر جو ہے وہ سینڈ کیا گیا ہے. تو یہ پتلا کاف اس میں نہیں استعمال ہوتا, موٹا قاف استعمال ہوتا ہے, 2 نقطوں والا جس کو کہتے ہیں. یوں سمجھے کہ اردو کی اصلاح بھی جو ہے وہ الحمدللہ عز و جل جاری ہے. سید صاحب آپ نے آج پین کاغذ نہیں آپ نے رکھا ہوا, ہوم ورک پین رکھا ہوا ہے, پین رکھا ہوا ہے, کاغذ نہیں رکھا ہوا, کاغذ منگوا لیں. ایک میسیج آیا ہے کہ آپ نے ایسا شعر سنانا ہے, یہ ابھی آیا ہے جس میں لفظ قرآن آتا ہو, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایسا شعر سنانا ہے جس میں حسن اور حسین جو ہے وہ آتا ہو. دونوں بھی سنا دیتا ہوں آپ کو. اچھا ماشاء اللہ. اچھا, اور پھر شروع میں جب ہم آئے تو ہم ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے PCR کا ان سے گفتگو کر رہے تھے, جو ہم سید صاحب کو اسکرین پر جو شعر
دکھاتے ہیں. تو ہم اس کا تذکرہ کرے تھے تو سید صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی کوئی اسکرین پر ہم شعر وغیرہ نہیں چلے گا. تو میں نے کہا کیوں نہیں جو ہے وہ چلے گا, ہم دکھائیں گے. تو ناظرین آپ بتائیں کہ سید صاحب سے جو ہے وہ ہم اسکرین پر جو شعر پوچھتے ہیں وہ پوچھنا چاہیے یا صرف جس طرح آپ کے میسیجز ہیں اسی پر جو ہے وہ چلا جائے؟ تو آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. چلیں جی, سید صاحب نے مائک اٹھایا تو قرآن, لفظ قرآن آتا ہوں. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. اور حسن اور حسین کیا بات رضا اس چمنی تان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنی تان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ماشاء اللہ. اسی خوشی میں آپ کو ہم حج تربیتی اجتماع میں پڑھے جانے والا جو ہے وہ ایک کلام ہے جو عارف بھائی اور آصف بھائی پہلے حج کی دعا بھی دے دیں. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ کروائے, آپ کو بھی کروائے, ناظرین میں سے بھی جو ہے وہ اپنا میسج جو کرتے رہتے ہیں حاضری مدینہ کی, اللہ تعالیٰ انہیں بھی جو ہے وہ اپنا بادب بازوق نصیب فرمائے. جو مکے یہ اپنا مدینے سے بلاوا, اس کے حوالے سے جو ہے وہ کلام ہے عارف آصف بھائی نے عبدالحبیب بھائی کی موجودگی میں پڑھا تھا, آئیے وہ سنتے ہیں. مدینے سے بلا بس آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل, میرے دل ساتھ لے چل, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, جھومتا جھومتا میں مدینے چلا, میرے آقا قدم ہوگا پیش نظر, میرے آقا قدم ہوگا پیش نظر, چاہیے اور کیا میں مدینے چلا, کہ مینار پر چپڑے گی نظر, گنبدِ سبز پر چپڑے گی نظر, کیا سرور آئے گا مدینے چلا, منبر نور پر جب اٹھے گی نظر, منبر نور پر جب اٹھے گی نظر, کیا سرور آئے گا مدینے چلا, میرا دل
مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کلام سید صاحب آپ نے سنا، میں نے فیڈ بیک جو ہے وہ لیا ہے، کچھ فیڈ بیک ایک یہ بھی جو ہے وہ آیا ہے کہ سید صاحب سے تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، اشعار پوچھتے کبھی آپ سے پوچھیں، آپ سے پوچھیں، تو میں نے تو پہلے ہی آپ کو بتایا کہ اس معاملے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ مجھے اشعار وغیرہ کے معاملے میں میں بالکل دیکھیں یوں نہیں ہوتا، مطلب ہر بار سرنڈر کرنے سے کام نہیں چلتا، تو مطلب کبھی کبھار تو نہیں، پھر یہ دل جوئی کی نیت ہونی چاہیے۔ امیر رسول اتنی دل جوئیاں فرماتے ہیں ماشاء اللہ، سبحان تو اللہ، کبھی کبھار آپ کو حامی بھر لینی چاہیے۔ وہ تو صحیح ہے، لیکن ہم آپ سے آسان پوچھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ مجھے بتائیں، تیاری ساری تو ہم نے کر کے آنی ہے، تو تیار بھی ہم کریں اور ہمیں تو سب تو ہم آپ سے پوچھ لیں گے نا، اس میں ضرور تھوڑی کہ اسکرین والا۔ نہیں، اسکرین والے کی بات چل رہی ہے، یہ اس کا فیڈ بیک آ رہا ہے، وہ اشعار وہ والا نہیں۔ چلے ابھی ہم لے لیتے ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین، آپ یہ بتائیے کہ اکبر حسین ویسے بھی کبھی کبھار سوالات وغیرہ نعت کے اشعار کی صورت میں ہونے چاہیے میرے آقا، کیا نہیں؟ میں عرض کر چکا ہوں، میں مطلب سلنڈر ہمارے پاس بھی فیڈ بیک آئے گا انشاءاللہ، ہو چکا ہوں، چلیں آپ کی مرضی ہے۔ سلسلے کا ایک ہمیں میسیج یہ آیا تھا کہ آپ اپنے جو سلسلے میں چلائے جانے والے جو کلپس ہیں اس کا ایک فارمیٹ اس طرح سے بھی جو رکھیں، جو کلپس چلتے ہیں اس میں امیر سنت کا ہو، جانشین امیر سنت کا، اس طرح ترتیب بار۔ تو الحمدللہ ہم نے کوشش تو جو ہے وہ اپنا کی ہے، کبھی پھر آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو امیر سنت کے ایک کلپ کے حوالے سے جو امیر سنت نے مدنی مذاکرے میں گفتگو کی تھی، یعنی اسلامی بہنوں کی خوشبو لگانے کے حوالے سے کہ یہ کس طرح کی خوشبو جو ہے وہ لگائیں، یہ سوال ہوا تھا۔ الحمدللہ امیر سنت نے اس پر جواب دیا تھا، اس کی فرمائش کی گئی ہے، بہت ہی یوں سمجھے معلوماتی ہے بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے۔ آئیے سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ عورتیں شادیوں میں اور مارکیٹوں میں پرفیوم اور اسپرے لگا کر نکلتی ہے، تو ان کا ایسا کرنا کیسا؟ عورتوں کو خوشبو لگانے میں تو بڑی احتیاطی ضرورت۔ اول تو یہ عورتیں جو بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہیں، یہ بھی اس پر بھی بہت کلام ہے کہ قرآن کریم نے تو عورتوں کو چار دیواری کی تعلیم دی ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں۔ تو جب شریعت کی اجازت کے مطابق عورت باہر نکلے بھی تو بالکل شرعی طور پر پردہ ہو، اسلامی پردہ ہو، اور بالکل لپٹی لپٹائی پردے میں نکلے، اور وہ بھی پردہ بھی خوبصورت نہ ہو کہ جو من کا روگی ہوگا، مریض ہوگا جو گناہوں کا، تو وہ اس کے خوبصورت کپڑے اور برقعے اور چادروں کو تاکے گا، تاڑے گا۔ تو یوں مطلب اگر نکلتی ہے عورت، اس کو خوشبو سے کیا واسطہ؟ یعنی کہ ایسی کوئی بھی حرکت نہ کرے کہ جس سے غیر مرد جو ہے وہ اٹریک ہو، اس کی توجہ جائے۔ تو یہ اس کے لیے ممانعت ہے۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، عورت جب خوشبو لگا کر کسی مجلس یعنی کسی بیٹھک کے بعد گیدرنگ کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی بدکارہ ہے، معاذ اللہ۔ حوالہ جامع ترمذی کتاب الادب باب ما جاء فی کراہیہ خروج۔ تو یوں مطلب یہ کہ حدیث پاک میں عورت کو خوشبو لگا کر نکلنے کی ممانعت کی گئی ہے، اور خوشبو میں بھی یہ احتیاطیں کرنی، جیسے کہ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ مردوں کی خوشبو وہ ہے کہ جس کی مہک ظاہر ہو، جس کی خوشبو پھیلے اور رنگ نہ ہو۔ تو عورتوں کی خوشبو وہ ہے کہ جس کا رنگ ظاہر ہو اور مہک پوشیدہ ہو، نہ چھپی ہوئی، یعنی اس کی خوشبو پھیلے نہیں۔ باہر تو بہت ہی احتیاط سے مطلب چلنا ہے، یعنی ارادتاً خوشبو لگا کر باہر لپسٹک کریں گی، گھر میں بھلے مطلب بدبو کے بھپکے اڑاتی رہے گی، لیکن باہر نکلے گی تو آئینے کی خیر نہیں ہے۔ لپسٹک کا سارا سامان اس کے لیے، تو یہ بس سارا مطلب اپنی ٹیوننگ کرے گی اور پھر باہر نکلے گی، توبہ استغفر اللہ۔ اور پھر شیطان جو ہے وہ ہاتھ نہیں مارے گا تو کیا کرے گا؟
پھر سب خاندان والے سر پکڑ کے روئیں گے، ہائے تو اٹھا گئے، اب پہلے سے کیوں نہیں روکا اس کو؟ اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت. اب کوئی اپنے گوشت کو یوں ہتھیلی میں لے جا کے نکلے کہ یار کچھ نہیں ہوتا، یار کچھ نہیں ہوتا، اور پھر وہ چیل جھپٹا مارے تو پھر بولے گا آئے کیا ہو گیا. تو اس لیے وہ چیتیا نر سدا سکھی، کہ جو مطلب محتاط ہوتا ہے ہمیشہ سکھی رہتا ہے. تو عورت کے لفظی معنی ہے عورت، اس کے لفظی معنی ہے، اس کے میننگ ہے چھپانے کی چیز. تو عورت چھپانے کی چیز ہے. لیکن اب ہمارے یہاں بازار، شاپنگ سینٹرز اور مارکیٹ، یہ وہ شاپنگ مال، یہ سب عورتوں سے بھرے پڑے ہیں. اب تو سیلز گرلز بھی آ گئی اور بسوں میں کنڈکٹر بھی سنا عورتیں آ گئی ہیں. اور کیا کیا ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے. اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں گناہوں سے بچائے. تو یہ جو حدیث پاک میں نے بیان کی کہ مرد کی خوشبو کا رنگ ظاہر نہ ہو اور مہک اس کی ظاہر ہو، اور عورت کا رنگ ظاہر ہو اور اس کی مہک یعنی خوشبو جو ہے وہ ظاہر نہ ہو، یعنی پھیلے نہیں. اس کے تحت، اس حدیث پاک کے تحت مرقات المفاتیح حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے، اس کی شرح کرتے کہ عورت کی خوشبو میں مہک نہ ہونے کا حکم اس صورت میں ہے جب وہ گھر سے باہر جائے. لیکن جب اپنے شوہر کے پاس ہو تو جیسی مرضی خوشبو لگا سکتی ہے. تو جیسے باہر نکلی نا اور بغیر مہک کی خوشبو لگی ہوئی ہے، شریعت کی اجازت سے اسلامی پردے کے ساتھ نکلی اور خوشبو لگی ہوئی ہے اس کی، تو باہر نکلنے میں حرج نہیں ہے کہ لوگوں تک خوشبو پہنچے گی نہیں جو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. لیکن گھر میں اگر ہے چار دیواری میں اور شوہر کے لیے وہ جون سی خوشبو لگائے، چاہے مہک والی لگائے چاہے پھیلنے والی لگائے، تو کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاء اللہ. آپ نے ابھی جب کلپ چل رہا تھا تو کچھ پوچھا تھا غالباً قرآن پاک کے حوالے سے، جو کوئی سلسلے کا جی وہ یہ آ گیا جواب ان کا کہ جو مکتبۃ المدینہ کا جو واٹس ایپ نمبر ہے، ٹھیک ہے، جو نمبر ہے وہ واٹس ایپ پر بھی ہے، اس پر SMS بھی کر سکتے ہیں اور کال بھی کر سکتے ہیں. یعنی جو ہمارے مدنی چینل کے اسکرین پر جو آرڈر وغیرہ کے لیے جو نمبر دکھایا جاتا ہے جس کے حوالے سے اسلامی بہنیں جو اس پر SMS کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب بکنگ کے لیے میسج کے تھرو اور واٹس ایپ کے میسج کے تھرو دونوں پر جو ہے وہ اپنا یہ ہے. ماشاءاللہ یہ سید صاحب نے معلومات لے کر جو ہے وہ اپنا ہمیں بتا دی. اسی طریقے سے ابھی سید صاحب نے دوران کلپ پوچھا تھا کہ قرآن پاک کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کوئی سلسلہ جو ہے وہ اپنا کب آتا ہے. تو اگر آپ کی مراد جو کڈس مدنی چینل کی ٹرانسمیشن میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو 3 بجے الحمدللہ عز و جل قاری صاحب جو ہے وہ بچوں کو قرآن پاک اور قاعدہ وغیرہ اور یہ اس طرح کی تختیاں وغیرہ جو ہے وہ پڑھاتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہفتے میں 4 دن کی معلومات تو ہمارے پاس ہے کہ یہ عابد شاہ صاحب کا جو سلسلہ ہے اس سے پہلے جو ہے نا یہ آدھے گھنٹے کا آلموسٹ 20-25 منٹ کا ان کا پروگرام جو ہے وہ آتا ہے. آؤ قرآن سیکھیں. جی آؤ قرآن سیکھیں. آپ نے امیر سنت کی جو ہے وہ زیارت کی تو الحمدللہ عز و جل ہمیں آپ کو یاد ہوگا سید صاحب گزشتہ سلسلے میں ایک میسیج آیا تھا کہ ہم نے مدنی فیس بھی دے دی ہے، تو خلیل بھائی کا کھلے آنکھ کا جو ہے وہ اپنا مئی میں یا اس طرح کا وہ انہوں نے بیان کیا. اچھا، ہمارے اسلامی بھائی نے ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے آرکیف کا وہاں گئے اور ان کو کہا کہ حضرت مئی کی فلاں تاریخ یا مارچ کی کوئی تاریخ جو ہے وہ اپنا انہوں نے بتائی، مارچ کی تھی، تو اس میں کہ اس تاریخ کو 4 مارچ یا کہ کھلے آنکھ ہوا تھا، تو آپ اس کی وہ جو بھی ہے ویڈیو وغیرہ ہمیں دے دیں. ہم نے تو انہوں نے کہا کہ حضرت 4 مارچ کو کوئی کھلے آنکھ نہیں ہوا. اچھا مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیں کہ جو آپ فرمائشیں کرتے ہیں تو یہ ہمیں انٹرنیٹ سے نہیں اٹھانی ہوتی ہے. ہمارا ایک ڈپارٹ بنا ہوا آرکائیو جہاں پر یہ پروگرام ریکارڈ ہونے کے بعد اس کی جو DVs یا میموری کارڈ وغیرہ کے ذریعے ان کے پاس جمع ہوتا ہے. اب آپ کی فرمائش پر ہمارا اسلامی میں جا کے انہیں ڈیٹ بتا کے وہاں سے نکالتا ہے. یہ سارا ٹائم صرف ہوتا ہے اور آپ کے غلط ٹائم بتانے سے، غلط تاریخ بتانے سے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں. بعض اوقات نہیں بتانے سے، یعنی ڈیٹ بتا دی، اچھا سن نہیں بتایا 2000، تو پھر انہوں نے خود ہی سوچا ہو سکتا ہے کہ
یہ 2023 نہیں 2022 کا، تو ان کے معلوم کیا کہ بھئی یہ دیکھو 2022 کی 4 مارچ کو جو ہے وہ کوئی کھلے آنکھ، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ہوا تھا، وہ وہاں سے اٹھایا، اس میں خلیل بھائی بھی جو ہے وہ آئے ہوئے تھے. اچھا ان میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کلام کون سا، ٹھیک ہے، ان پہ انہوں نے 2 کلام پڑھے، ایک منقبت عطار پڑھی تھی، ایک ویسے کلام. تو الحمدللہ ہم نے دونوں ہی تو آپ کے لیے تیار کر دیے ہیں. تو اس لیے باقاعدہ ڈیٹ سن ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کیا کریں. ابھی امیر سنت کا آپ نے کلپ دیکھا، تو آئیے امیر سنت کی جو ہے وہ منقبت سنتے ہیں خلیل بھائی کی زبانی. سبحان اللہ. دل جان سے پیارا ہے، دل جان سے پیارا ہے، عطار ہمارا ہے، عطار ہمارا ہے، عطار ہمیں اپنے دل جان سے پیارا 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 ہے. عشاق کا نعرہ ہے، عشاق کا نعرہ ہے، عطار ہمارا ہے، عشاق کا نعرہ ہے، عشاق کا نعرہ ہے، عطار ہمارا ہے. حق والوں کی ہے حامی یہ دعوت اسلامی، حق والوں کی ہے حامی یہ دعوت اسلامی، حق والوں کی ہے حامی یہ دعوت اسلامی، حق والوں کی ہے حامی یہ دعوت اسلامی. اللہ کی رحمت کا، اللہ کی رحمت کا بہتا ہوا دھارا ہے، دل جان سے پیارا ہے، دل جان سے پیارا ہے، عطار ہمارا ہے، عطار ہمارا ہے. اللہ کے ولیوں تک مرشد نہیں پہنچایا، اللہ کے ولیوں تک مرشد نہیں پہنچایا، اللہ کے ولیوں تک مرشد نہیں پہنچایا، اللہ کے ولیوں تک مرشد نہیں پہنچایا. خواجہ بھی ہمارا ہے، خواجہ بھی ہمارا ہے، سجاد ہمارا ہے، داتا بھی ہمارا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. منقبت عطار آپ نے سنی خلیل بھائی کی زبانی. اب آپ کو ہم اسکرین پر کچھ دکھا رہے ہیں، اور سید صاحب نے انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ بوجھنا ہے ہاں ان آپ ویڈیوز کو دیکھ کر کہ اس میں جو ہے وہ ہم آپ سے جو ہے وہ کیا پوچھ رہے ہیں. دکھائیں جی اسکرین پر. اچھا اسی طرح ایک میسیج فیس بک پر بھی ہے، آپ بولے دکھائیں وہ جی جی کہ محفل نعت ایپیسوڈ نمبر 447 میں جو سپتر بھائی نے کلام پڑھا تھا وہ سنا دیں. 1000 مرتبہ درود پاک کی مدنی فیس انہوں نے پیش کی ہے. اسی طرح ایک مشورہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ کا پروگرام ختم ہوتا ہے تو کسی بھی نعت خواہ کی آواز میں کلام چلا دیا کریں پروگرام ختم ہونے کے بعد. یہ کیا ہے؟ نہیں تو ہم اپنے سلسلے میں تو اتنے کلام چلاتے، اس کی کیا کوئی انہوں نے حکمت نہیں بیان کی، حکمت نہیں بیان کی. اب آپ کم از کم یہ بیان کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دریا کا جوش نہ ہونا بیڑا نہ خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہل خبر ہے. صحیح ہے کیا دوبارہ بتائیں. دریا کا جوش تصویر کے اندر آپ کو ایک بندہ ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیں یہ نیچے جو دریا کا جو یہ دکھ رہا ہے نا، یہ دریا کا جوش، ہائے ہائے، ناؤ نہ بیڑا نہ خدا، اور وہ جو پھر ہے نا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہل خبر. ہو جائے مائک پہ پھر یہی شعر ہے، یہی شعر ہے. آپ ماشاءاللہ. دریا کا جوش نہ بیڑا نہ خدا،
دریا کا جوش نہ ہونا، بیڑا نہ خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے، میرے شاہ نے خبر خبر، میں ڈوبا تو کہاں ہے، میرے شاہ نے خبر۔ چلیں جی، اب ہم آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس میں ہمارا جو ایک یہ محمود بھائی کا ایک مشہور زمانہ کلام ہے جو انہوں نے گاڑی میں پڑھا ہے، کون سا ہے؟ سبحان، سفر ہمارا بھی سفر۔ ہاں، اگرچہ یعنی یہ وہ والا اسٹوڈیو کلام یا جس کو ہم آؤٹ ڈور ریکارڈنگ کہتے ہیں وہ نہیں ہے، یہ محفل غالباً محفل مدینہ یا اس میں پڑھا گیا تھا، اس کی فرمائش کی گئی تھی۔ آئیے وہ سنتے ہیں۔ زندگی چاہیے تو مدینے چلو، سارے مستی مدینے سارے کا سارا مدینے میں ہے، سب کیا واردی اپنی جان روح تسکین پائے دور رہ کر یہ غم یہاں، جبکہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے۔ یہ آرزو ہے مدینے کی، اب زیارت کرو حضور بے گناہ گلزار ہو مدینے کا، نظر کے ساتھ گلزار ہو مدینے کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے یہ کلام سنا سید صاحب، آج ماشاءاللہ بڑی فارم میں چل رہے ہیں آپ۔ شروع میں نے آپ سے 2 شعر پوچھے، آپ نے فوراً مائک اٹھا لیا۔ اسی طرح ہم نے اسکرین پر آپ کو ایک ویڈیو جو ہے وہ دکھائی، چند مختلف ٹکڑوں میں وہ تقسیم تھی، آپ نے دیکھتے ہی وہ شعر بھی بیان کر دیا۔ تو اب ہم آپ سے جو پوچھنے جا رہے ہیں ناظرین کے کہ آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ خاک 3 بار جو ہے وہ آیا ہو، ایک۔ دوسرا، آپ نے لفظ کرم یہ دوسرے مصرے میں آیا ہو اور وہ بھی 2 بار آیا ہو، ایک۔ دوسرے جملے میں دوسرے مصرے میں لفظ کرم جو ہے وہ 2 بار آیا ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، جب آپ
ہوتا ہے نا کہ بندہ زبردست طریقے سے چل رہا ہوتا ہے تو پھر کوشچن بھی پھر اسی طریقے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ آسان میں ہی جو ہے وہ پھنس رہے ہوتے تو ناظرین اتنا مشکل نہیں پوچھتے. سبحان اللہ. اچھا اسی طرح ایک لفظ پھول آپ نے ایسا شعر سنانا یہ آسان ہے جس میں لفظ پھول. وہ تو سنا چکا نا میں پھول والا. تو کون سا والا؟ ابھی جو سنا ہے میں نے، زہرا کلی جس نے حسین اور وہ حسن و حسین کے اندر وہ ضرور پھول آ گیا، لیکن یہاں پھول آپ نے الگ سے، کیونکہ جس نے میسیج کیا ہے اس نے وہ شعر سن کر ہی ممکن ہے اس کے بعد کیا ہو نا، تو آپ نے یہ پھول والا جو ہے الگ سے سنانا ہے. یہ 3 ہیں. ہوم ورک ابھی ہوم ورک تو نہیں ہے، چلیں سلسلے کے دوران ہی آپ کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ یاد آ جائے گا. جب تک ہم چلتے ہیں ایک ہمیں یوں سمجھے کہ نگران شورا کا ایک کلپ ہم جو ہے وہ آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ اس کا موضوع ہے گھر کے مالک کی نیکیوں نے چور کو جو ہے وہ یوں سمجھے کہ چوری سے دور رکھا، مایوس کر دیا چوری سے. وہ کس طریقے سے کیا واقعہ بیان کیا ہے نگران شورا نے، آئیے سنتے ہیں. ایک علاقے میں ایک بہت ہی مشہور چور تھا اور کافی مہارت تھی اس کو چوری کرنے پر. اس کی جو ٹیم تھی یہ بھی ٹرینڈ ٹیم تھی بالکل چوری کے تعلق سے، پروفیشنل چور تھے یوں سمجھے آپ. ایک دن اسے پروگرام بنایا کہ آپ اپنے پڑوسی کے گھر میں چوری کرتے ہیں، اور رات انہوں نے پلان کر کے پڑوسی کے گھر میں انہوں نے داخلہ لیا اور چھت پر چڑھے. چھت پر جا کر یہ دیکھ رہے تھے کہ پوزیشن کیا ہے گھر کی. رات کا وقت تھا تو پرانا ٹائپ کا گھر تھا اور برآمدہ جیسا ہوتا ہے نا، پرانے گھر ہوتے ہیں برآمدہ سا بنا ہوتا ہے، بیچ میں گھر والے آ کر بیٹھتے ہیں سارے لوگ. تو ایک بڑا سا برآمدہ کامن جس کو ہم آج کے دور میں کہتے ہیں، تو وہ اس طرح سا بنا ہوا تھا. اچھا وہاں کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، کوئی سیکھنے سکھانے کا سلسلہ وہاں پر جاری تھا. تو کہا یار ابھی جب چلے جائیں گے تو یہ چھت پر بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے، جب جائیں گے تو ہم اپنا کام کریں گے جب گھر والے سو جائیں گے. بیٹھے رہے وہ لوگ کہ جانے کا نام نہیں لے رہے. صبح تک وہ لوگ گئے نہیں. اب صبح ہو گئی تو کہا یار اب تو ٹائم نکل گیا، کیونکہ تو رات میں چوری کرنی ہوتی ہے. کہا کل پھر آئیں گے. اگلے دن پھر یہ رات کو آئے پوری پلاننگ کے ساتھ، اسی طرح چھت پر چڑھے اور اب یہ معائنہ کر رہے ہیں کہ یہ تو آج رات بھی وہی ان کا وہ ہلکا لگا ہوا ہے، کچھ سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں. اس کو کتاب میں لکھا تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری تھا، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری تھا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے کچھ. اب یہ بولا چلو اب یہ جائیں گے تو پھر چوری کرتا ہوں جب سب سو جائیں گے. تو ٹیم ساری چھت پر بیٹھے ان کا ویٹ کر رہی ہے. رات پوری نکل گئی، صبح ہو گئی، یہ گئی نہیں. 7 دنوں تک کنٹینیو یہ چھت پر آتا رہا اپنی ٹیم کے ساتھ، اور 7 دن یہ دیکھتا رہا کہ اس کے نیچے یہ برآمدے کے اندر ان کا کوئی خالی نہیں ہو رہا برآمدہ ان کا، لوگ جائیں تو میں بھی اپنا کام کروں. 7ویں روز وہ چور اپنے پڑوسی سے ملتا ہے اور پڑوسی کو کہتا ہے بھائی جان یہ کیا روزانہ یہ علم دین کا اور یہ ذکر کا حلقہ لگاتے ہو؟ تو کہا بھائی کون سا حلقہ؟ وہ جو لوگ آتے ہیں آپ کے پاس جمع ہوتے ہیں اور صبح تک آپ کے یہاں اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے. اور اس نے کہا بھائی ایک عرصہ ہو گیا میں نے تو کبھی لوگوں کو جمع ہی نہیں کیا میرے گھر میں. چور پریشان کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جمع نہیں کر رہے. تو کہا بھائی آپ کو کیوں حیرت ہو رہی ہے؟ اب اس کے بعد کوئی چارہ تو تھا نہیں. اس نے اپنی ساری کہانی سنا دی کہ میں چور ہوں اور میں نے آپ کے گھر میں چوری کا ارادہ کیا. اپنی پوری ٹیم لے کر میں آپ کے گھر پر 7 راتیں آپ کی چھت پر بیٹھا رہا اور آپ کا برآمدہ کے خالی ہونے کا نام نہیں لے رہا. لوگ آ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو اس نے کہا کہ میں نے کوئی لوگ جمع نہیں کیے. اور بے ساختہ اس نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی کہ اللہ پاک اپنے ایمان والے بندوں سے مصیبتوں کو دور کرتا ہے. کیونکہ یہ جو پڑوسی تھا نا، نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، لوگوں کی ہمدردیاں کرتا تھا اور اللہ سے ڈرنے والا تھا، نیکیوں میں وقت گزارتا تھا. اللہ پاک نے اس کے گھر کی حفاظت کا اہتمام فرمایا کہ جب چور اس کے گھر میں آتے تھے تو اللہ پاک اپنی مخلوق بھیج دیتا تھا کہ جو اس کے گھر میں حلقہ لگا کر بیٹھتے تھے تاکہ چور کو لگے کہ یہ گھر والے سوئے ہی نہیں ہیں، یہ تو جاگ رہے ہیں. یعنی اللہ پاک اپنی مخلوق کے ذریعے، وہ مخلوق جو بھی ہو، مدد تو اللہ کرتا ہے، حفاظت تو اللہ فرماتا ہے. مگر یہاں سمجھانا یہ ہے کہ ایک مسلمان کی نیکی اس کو مصیبتوں سے، بلاؤں سے اور آفتوں سے کیسے بچاتی ہے.
माशा अल्लाह, क्या ईमान अफरोज़ वाक़या जो है बयान किया निगरान शूरा ने। इंशाल्लाह ये भी अल्लाह ने चाहा तो हम आपका मदनी चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। सैयद साहब, 3 चीज़ें आपकी तरफ हम छोड़कर गए थे, तो मुझे लगता है कि अब तक आप 2 तो हम आपको सुना देते हैं। 2 और सुना देते हैं। मुझे लगता है फूल सुना देंगे और ख़ाक सुना देंगे। खाक और फूल दोनों का रिश्ता कितना है देखें ना, है ना, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जो खाक वाला है ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो मतलूबा शेर है वो शायद ना सुनाएंगे, इसलिए पहले आप तरन्नुम के बजाय वैसे बता दें। ए मुद्दईयों खाक वो तुम खाक ना समझे, इस खाक में मदफून शह बतहा है हमारा। मैं माजरत ख्वाह हूँ कि जो है वो ये शेर नहीं है। मैंने कहा था ना कि आपको, चलो ये एक इशारा मैं आपको दे देता हूँ। आने वाला जो मंथ है, इस्लामी महीना है, इसके बाद वाला, हाँ, उसमें जो कलाम पढ़े जाते हैं उसमें ये इसका तज़किरा है। आप बहरहाल जो है वो एक तो सुना दें। वो आया ना होगा इस तरह रंगो शबाब रेत पर। अब आप ये मतलब इम्तिहान इस तरह नहीं होता ना कि आप एक एक करके, तो आप ज़रा फूल वाला सुना दें। फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, दश्ते तैबा के खार एक हमें मैसेज आया था, वो मैंने पढ़ा था कि वक़ार भाई का एक कलाम उन्होंने फरमाइश की थी, और हमने कुछ सिलसिलों पहले अपनी झलकियों में भी वो दिखाया, लेकिन ज़ाहिर बात है झलकियों में सारी दिखाई वाली चीज़ें जो है वो बाज़-औक़ात रह जाती हैं सिलसिले में, तो रह जाता है, तो वो बाज़-औक़ात वो पूरा कलाम ही हमारा ओल्ड जितनी हमारे पास चीज़ें उनमें वो चला जाता है। तो अब उसमें उन्होंने लिखा था कि वो आपने झलकियों में दिखाया और फिर उसके बाद वो दिखाया नहीं कलाम। तो मैंने बाकायदा जब ओल्ड के अंदर मैं चीज़ें सर्च कर रहा था तो उसके अंदर मुझे, अब आपने इतनी सारी बात लिख दी, साथ में एक आध जुमला ये लिख देते कि वो कौन सा कलाम था। अब वक़ार भाई के 3-4 कलाम जो पेंडिंग हैं, अब मुमकिन है कि कुछ सिलसिला पहले हमने उसको शामिल उनमें से झलकियों में किया हो। तो बहरहाल जो मुझे जो है वो लगा तो वो ये था कि जिदू वेखा कोई जौंदा मुसाफिर शहर मदीने नू, इस तरह के जो है वो अल्फाज उन्होंने जो है उसके अंदर पढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इसी कलाम की तरफ जो है वो इशारा है। तो आइए वो कलाम आपको सुनाते हैं, और अगर ये आपका मुरादी ना हो तो आप ज़रूर बता दीजिएगा, इंशाल्लाह जो बकिया कलाम रह गए उनमें भी शामिल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। जदों वेखा कोई जांदा मुसाफिर शहर तेरे नो, जदों वेखा कोई जांदा शहर रे नो, कि वे वगदे होए हंजुआनो ठल्ला या रसूल अल्लाह, हर वेले तांगा यार दिया, बैठी रो रो का
قاصد بھیجا مٹا تھی گیا حال بیمارا یار بنا یار بنا یار بنا ہن جیون کوڑے اوتے اندر درد ہزار غلام فریدا میں تے ایویں روواں جویں بچھڑیے کونج قطار کیویں وگدے ہوئے ہنجوانوں ہلا یا رسول اللہ. ماشاء اللہ کلام بھی آپ نے سنا. سید صاحب لگے ہوئے ہیں کوششوں میں کہ کسی طریقے سے جو پوچھے گئے اشعار اشارہ دے دیا تھا ماشاءاللہ وہ کہ یہ منقبت مولا حسین اور اہل بیت ہے. کیا ہے اور وہ ہے آیا کچھ یاد؟ جی یاد آ گیا مجھے. دیکھ لیں، پتہ نہیں بتا دیں پہلے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کنفرم ہوگا؟ جب آپ نے محرم شریف کا تذکرہ کر دیا تھا پھر چلو بس اب میں نہیں پوچھتا، اب آپ ڈائریکٹ سنائیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات. خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات. خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت. آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. ایک میسیج آیا تھا کہ صراط الجنان ایپ اور پریئر ٹائم میں جو قرآن سننے کا آپشن ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے، یعنی وہ یہ ہے کہ جہاں سے چھوڑو وہاں سے نہیں چلتا، شروع سے چلتا ہے. مثلا اگر کسی نے پہلے پارے کا ایک پاؤ سنا اور جب دوبارہ سننا ہو تو وہ شروع سے چلے گا، اس پر کچھ جو ہے وہ بتائیں. یعنی اچھا یہ ہے بعض یعنی یوں سمجھیں کہ قرآن کی ایپ ایسی ہیں، یعنی میں نے بھی ایک قرآن پاک جو ہے وہ PDF کی صورت میں سے یہ سب ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے نا، تو اس میں یہ ہے کہ جب جس پارے پر یا جس صفحے پر میں نے پڑھنا چھوڑا نا، تو اب میں نے اگر بند کر دیا ہے تو اب ایسا نہیں ہے کہ میں جب بھی اب کھولوں گا تو وہ شروع سے جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا. تو جہاں میں نے چھوڑا ہے وہیں سے میں اسٹارٹ جو ہے وہ کر سکتا ہوں، چاہے وہ صفحہ ہو چاہے وہ کوئی سپارے کا جو ہے وہ ابتدا ہو. دکھا دیں اس میں ہم اس طرح ان کو کر کے کیا کہ اپلیکیشن کے ذریعے. نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے اسٹارٹ ہوگا. نہیں اچھا مثال کے طور پہ دیکھیں، یہ میں نے قرآن شریف کیمرہ مین ذرا اس کو قریب کر کے دکھائیں کہ یہ ہم نے قرآن شریف پڑھ رہے تھے، جی پڑھتے ہمارا موبائل بند ہو گیا مثال کے طور پہ، یا ہم بیک ہو گئے تو ہم نے یہ دبایا. اب یہاں پر یہ آپشن دے رہا ہے یہ کہ پہلے کہاں سے پڑھا تھا آپ نے. تفسیر صراط الجنان کا تذکرہ کیا انہوں نے. جی اس میں ساری چیزیں. اچھا صحیح. تفسیر بھی ہے، صرف قرآن شریف اگر آپ پڑھتے پڑھتے بیک ہو گئے تو بھی ہے. آئے گا یہ پہلے کب پڑھا تھا. اس کو آپ کلک کریں گے تو اب یہاں پر یہ تینوں چیزیں دے رہا ہے، قرآن شریف، ترجمہ تفسیر یا صرف تفسیر. آپ نے قرآن شریف پہ کلک کیا، جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا نا یہ وہیں سے سٹارٹ ہو جائے گا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اب جنہوں نے میسیج کیا ہے ممکن ہے کہ اگر ان کی سمجھ میں یہ آ گیا ہے جو آپشن انہوں نے بیان کیا ہے تو آپ پلیز جو ہے وہ ہمیں اس سے مطلع کر دیں. اور سید صاحب نے آپ کو شعر سنایا، لیکن ہم اسکرین پر بھی آپ ان کو کچھ دکھا کے ان سے جو ہے وہ کچھ پوچھنا چاہیں گے. ہم دو جو ہے وہ اپنا رکھتے ہیں. سید صاحب نے مائک پہلے سے اٹھا لیا ہے. پہلے سے مائک اٹھا لیا. آپ کو وہ کرم والا سنانا ہے نا انشاءاللہ. نہیں وہ کرم والا تو سنانا ہے، اس سے پہلے اسکرین پر ہم کچھ آپ کو دکھا رہے ہیں. جی چلیں جی دکھائیں. نہیں مائک تو اس پہ بھی آپ کو. جی جی انشاءاللہ. جی چلیں دیکھیں. جی ایک آگ لگی ہوئی ہے. آگ لگی ہوئی ہے
آگ ہے، مشروب ہے، شربت ہے، یہ آگ ہے، دل ہے، شربت ہے، دل ہے. یعنی یہ سارے یہ الفاظ یہ جو تصویروں میں ہیں آپ نے، یہ اس شعر کے اندر موجود ہے. شربت بھی ہے، دل بھی ہے اور آگ بھی ہے. شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، یہ تو نہیں بنتا. اچھا یہ نہیں بنتا. نمبر کاٹ لیں بھائی ان کے. کیوں نہیں بنتا؟ شربت بھی ہے آپ نے بولا. دید کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اس میں. دیکھیں بھائی یہ ضروری نہیں ہے نا کہ جتنے چیزیں ہوں گی وہ شربت ساری دید کی نے ساری ایک ہم آگ نے. لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا بجھانے نہ دیا. ذرا ہو جائے مائک پہ. شربت دید نے اور آگ لگائی دل میں. شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں. تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. بجھانے نہ دیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. وہ ہم نے آپ سے پوچھنا ہے لیکن ہم کلپ کی طرف جو ہے وہ اپنا چلیں گے. ایک کلام کی طرف عبید بھائی کے کلام کی فرمائش آئی ہوئی تھی کہ قربان میں ان کی بخشش کے. سبحان اللہ. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور نہ دیا. بن مانگے دیا اور نہ دیا. عمر میں ہمارے سمایا نہیں. قربان میں کی بخشش کے خورشید دیا مت کی تابش مانا کہ قیامت مت ہی ہوگی. خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی. ان کے ہیں گھبرائے کیوں ہم ان کے گھبرائے کیوں. کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور نہ دیا. بن مانگے دیا اور نہ دیا. دامن میں ہمارے سمایا
ماشاء اللہ. ایک میسیج آیا ہے سید صاحب سے, ہم جو اشعار وغیرہ پوچھ رہے ہیں انہیں ایک میسیج یہ بھی آیا کہ سید صاحب کو جو ہے وہ انعام بھی جو ہے وہ دینا چاہیے. یعنی جب تو میں یہی عرض کروں گا کہ ظاہری بات ہے کہ یہ اشعار آپ ہی لوگ میسیج کرتے ہیں, ہم جو پوچھتے ہیں, تو سید صاحب جب آپ کا مطلوبہ شعر سنا دیں تو 100 دفعہ درود پاک پڑھ کر جو ہے وہ اپنا سید صاحب کی ملک جو ہے وہ کر دیں. ویسے یوں سمجھے تبرکات, تو تبرکات والے تو حضرت خود ہی لوگوں کو جو ہے وہ دیتے ہیں, تو یہ مادی تحفے کے بجائے اگر ایصال ثواب, درود شریف اور دیگر تحفہ جو ہے وہ دے دیں تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو زیادہ خوشی ہوگی. مجھے ایک بار یاد ہے کہ حاجی مشتاق اطہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ پاک ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. ایک بار آپ کے محفل سے واپسی آ رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ محفل میں آتے ہیں, کوئی آپ کو لفافہ وغیرہ بھی دیتے ہیں, کچھ دیتے ہیں؟ تو حاجی مشتاق اطہری رحمۃ اللہ نے بے ساختہ ایک شعر پڑھا, فرمایا صلائے نعت نبی پائے گا جس دن مشتاق, وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا. ہائے ہائے کیا بات ہے, ماشاء اللہ. بس سید صاحب نے جو ہے وہ خود ہی بتا دیا. اب ہم چلتے ہیں, ایک کلپ ہمیں جو ہے وہ کہا گیا تھا عید کے دنوں میں عبدالحبیب بھائی نے ٹرانسمیشن کی تھی, اور اس ٹرانسمیشن میں ایک یوں سمجھے کہ ایک پروگرام تھا کہانی کے پیچھے کہانی جو ہے وہ اس کے اندر مختلف واقعات بیان کیے گئے تھے. تو عبدالحبیب بھائی نے بھی ایک اس میں یعنی گفتگو کی تھی اس میں کہ بھیک ہمیں نہیں دینی چاہیے لیکن سخاوت بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑنی چاہیے. تو کیا سمجھا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. ہمارے ماں باپ نے بچپن سے ہمارے ہاتھ میں کچھ پیسے دیے, بیٹا کسی غریب کو دے دو, مسجد کے چندے میں ڈال دو. سخاوت کیسے سکھائی ہمارے ماں باپ نے؟ ہمیں مدد کرنا سکھایا. ہم پیشہ ور کو نہ دے بھائی, بھیک بند کریں لیکن سخاوت تو شروع کریں نا. صحیح. یعنی ایسا کوئی ہمارا نعرہ ہو کہ جناب اگر آپ روڈ پہ کھڑے ہوئے فقیر کو یا پیشہ ور فقیر کو نہیں دے رہے تو ایسا نہ کریں کہ وہ پیسے جیب, کیونکہ دیکھیں پیسہ جو ہے نا وہ انسان کے دل کے بڑا قریب ہے. آپ کسی کو یار آج سے کسی غریب کی مدد نہیں کرنا, آپ کو چلو بہت اچھا پیسہ مجھے کام میں آئے گا, نہیں, آپ نے مدد ڈبل کر دینی ہے مگر جا کے ڈھونڈ کے مستحق صحیح جگہ پر دیں تاکہ یہ سخاوت کا دروازہ بند نہ ہو جائے. ورنہ اگر اتنا کنڈیم کریں گے نا بھیک کو, مدد کو, تو ایسا نہ ہو لوگ مدد کرنا ہی چھوڑ دیں, وہ فطرت سے ہی نکل جائے. میں آپ کو بتاؤں, میں کہیں بیٹھا تھا, یہی ٹاپک تھا کہ یار مستحق کہاں ڈھونڈیں. میں نے کہا آپ کی فیکٹری میں جتنے 40,000 50,000 تک کی جاب والے سارے ہی مستحق ہیں, مطلب زکوٰۃ نہ دیں لیکن ایٹ لیسٹ آپ ان کی مدد تو کریں. وہ ساری سفید پوش ہیں. 40-50,000 والے کا کدھر پورا ہوتا ہے یار. ہم کہہ رہے ہیں میں باہر جا کے فقیر ڈھونڈوں, جتنے 50,000 یا اس کے کم کی سیلری والے آپ سب کو تحفے دیں, سب کو قربانی کا گوشت دیں, سب کو عیدی دیں. بھائی آپ باہر جا کے بانٹ رہے ہیں اور اپنے پریشان ہیں, کیونکہ باہر ذرا نام ہوتا ہے, واہ واہ ہوتی ہے, بھائی فلاں صاحب نے فلاں ایسوسیشن کو دیا, اپنے لوگوں کو بھولے ہوئے ہیں. یہ ساری سفید پوش ہیں. اچھا ہم لوگ ایک پتہ ہے کیا غلطی کرتے ہیں, یہ بھی آج سن لیں ناظرین, بھائی ضرورت ہونا تو مجھے کہہ دینا. اپنے ملازمین کو, اپنے رشتہ داروں کو پتہ کیا کہا ہوا ہے کہ یار آپ کو جب بھی پرابلم ہو نا مجھے کہہ دینا. وہ کیوں کہے گا یار, اس نے آج تک کبھی کسی کو نہیں کہا, وہ مر جائے گا نہیں کہے گا. آپ بغیر بتائے دے دیں, بغیر پوچھے دے دیں, ضرورت ہے. اور پھر وہ یہ بولتا ہے آپ یقین کریں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, آپ نے جو پیسے بھجوائے نا اس کا جو شکریہ کا انداز ہوگا وہ بڑا. مجھے ابھی ایک بہت بڑی شخصیت کراچی کی ملی, وہ مجھے کہتی ہے کہ وہ راشن بانٹتے ہیں. سنیے گا, یہ 4 دن پرانی بات ہے. کہتے ہیں ابھی بھائی ایک بندہ آیا, بہت سارے آئے ہوئے تھے مجھ سے ملنے, مجھ سے جو رات کو ملنے آتے ہیں میں سب کو, غریب لوگ آتے ہیں میں راشن بھی بانٹتا ہوں. تو ایک الٹو میں آئے تھے, تو میں نے کہا بھائی سارے لوگ بھائی ذرا جاتے آتے راشن بھی لے جائیے گا. تو وہ کہتا ہے بھائی ہم راشن نہیں لیتے. مجھے اس نے تھوڑا سا جھٹک دیا, انہوں نے مجھے بڑا عجیب لگا, یار نہیں لینا تو نہ لے, سب کے سامنے تو نہ بولتا. تو تھوڑی دیر ہوئی تو میرے جب سب چلے گئے تو وہ آیا میرے کان میں, کہتا ہے میرا داماد ساتھ ہے تو میں اس لیے ایسا کہا میں تھوڑی دیر بعد آ کے لے جاؤں راشن. اللہ, آپ راشن ذرا گیٹ پہ چوکیدار کو بتا دیجیے گا. الٹو گاڑی میں تھا وہ بندہ, بعد میں رات, اس نے مجھے خود بتایا رات کو دیر سے آیا اور راشن لے کر گیا. اب بتائیں یہ گزر رہی ہے لوگوں پر, آپ کہہ رہے ہیں لوگ نہیں مل رہے. اب بانٹے مسلمانوں کو یار, یہ سب پریشان ہیں. میں کہہ رہا ہوں اس وقت جو کیفیت ہے لوگوں کی پورا نہیں ہو رہا ہے. زکوٰۃ کا مستحق ڈھونڈنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے, تھوڑی سی آپ بات کریں گے پتہ چل جائے گا 20-25-30 ہزار کی تنخواہ والے کے پاس کدھر سے نصاب جمع ہو رہا ہوگا. اللہ پاک نے جن کو نوازا, صرف زکوٰۃ پر کیوں کام کر رہے ہیں, وہ اور بھی بانٹو یار. اللہ نے دیا, اس وقت بانٹنے کا وقت ہے. لوگ واقعی پریشان ہیں اور آپ دیں تو صحیح. اور جو عابد بھائی نے کہا پھر ان کے چہروں کی جو چمک اور جو ان کی دل سے دعا ہوتی ہے نا, کہ زبان نہیں اٹھ رہی تھی لیکن ضرورت بہت تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا بہترین گفتگو کی عبدالحبیب بھائی نے, اور اس کا موضوع گویا کہ یہ تھا کہ بھیک نہ دیں, جو مطلب ایک لوگ پیشہ ور بھکاری ہیں لیکن سخاوت جو ہے وہ اپنا نہیں, جو ہے وہ اپنا چھوڑے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے چندہ باکس آپ کو الحمدللہ نظر آئی جاتے ہیں جگہ بہ جگہ. تو الحمدللہ بھیک اور سخاوت میں فرق بتایا نا کہ کیا فرق ہوتا ہے, بھیک میں کیا فرق ہے, سخاوت میں اصل میں وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ عام طور پر یار نہیں یہ پیشہ ور ہے چلو مطلب نہیں دے رہا,
تو بھائی اس کے علاوہ اگر پیسہ یہاں نہیں خرچ کر رہا، تو عبدالحبیب بھائی نے کہا نا کہ پیسہ آسانی سے نہیں ہے، تو وہ شیطان ادھر تو چلو آپ نے صحیح کیا اس کو نہیں دیا، لیکن دوسری طرف صحیح جگہ پر خرچ کرنے جو ہے وہ نہیں دے رہا ہوتا، تو سخاوت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ میسیج ہمیں آیا تھا کہ قد بڑھانے کا نسخہ، یہ خلیل بھائی نے ایک سلسلہ کھلے آنکھ میں ایک دفعہ بیان کیا تھا، الحمدللہ وہ کلپ آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ بعض اوقات وہ لوگ بھی موجود ہوں گے کہ جن کا قد نہیں جو ہے وہ بڑھ رہا، یا بعض ایسے ہوں گے کہ جن کی اولاد ہوگی اور وہ چاہتے ہوں گے کہ ان کا قد جو ہے وہ بڑھے، تو انہوں نے ایک نسخہ بیان کیا ہے، وہ کیا ہے آئیے سنتے ہیں۔ قد بڑھانے کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا خلیل بھائی وہ نسخہ آپ بتائیں، بڑا آسان سا نسخہ بتاتے ہیں آپ، وہ ہالوں کے بیج والا نسخہ ہے۔ 1 چمچ جو ٹی اسپون ہوتی ہے، یہ آپ لے لیں ہالوں کے بیج، اسے اسالیہ بھی کہا جاتا ہے، ہالوں کے بیج آپ اس کو لے لیں، اسالیہ بھی کہا جاتا ہے۔ 1 چھوٹی چمچ آدھے گلاس دودھ میں ڈال کر اس کو پکا لیا جائے، جب پک کر یعنی اس کو پکا لیا جائے، 5 منٹ پکا لیں تو یہ کھیر کی طرح ہو جائے گا، تو پھر اس کو رکھ لیا جائے، فریج وغیرہ میں رکھ دیں رات کو، اور صبح خالی پیٹ جو ہے یہ بچوں کو کھلا دیں۔ تو یہ قد بڑھانے وغیرہ کے حوالے سے بھی یعنی مجرب بتایا جاتا ہے، اسی حوالے سے یہاں پر بھی بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں اگر میٹھا ڈالنا چاہیں تو میٹھا بھی ڈال سکتے ہیں، گڑ وغیرہ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بادام ہے اور کھجور ہے اور دودھ، ان تینوں کو مکس کر کے یعنی ملک شیک بنا کر، یہ بھی 2-3 کھجور ہوں، 5-7 بادام ہوں، یہ مکس کر کے یہ بھی پلایا جا سکتا ہے، تو یہ بھی اس حوالے سے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل مفید ہوگا۔ اس میں یہاں ایک بات وضاحت کر دیں کہ یہ آلو کے بیج نہیں ہے، یہ ہالوں کے بیج ہیں، ہالوں، ہاں تھوڑا نکالیں گے تو تاکہ وہ بنانا آلو کے بیج دے دیں، یہ بھی ایک وہ بات ہے ویسے۔ جی تو یہ براؤن سے کلر کے ہوتے ہیں ہالوں، ہا الف ہا، تو یہ جو ہے نا ہالوں کے بیج، تو 2 چشمی والا ہاں ہوتا ہے نا، تو وہ اس کے اندر ہے، ہالوں کے بیج۔ اسالیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، پنساریوں کی دکان سے یہ مل جاتا ہے۔ بہرحال بچوں کی خوراک کا اگر اچھا خیال رکھا جائے تو ان کو انہی کے دودھ ہے، دہی ہے، لسی ہے، موسم کے حساب سے، اسی طرح سے یہ جیسے بادام کا ذکر کیا اور دیگر چیزیں ہیں، تو اگر اس طرح طاقت والی چیزیں بچوں کو دی جائیں اور باہر کی چیزوں سے آلتو فالتو چیزیں جو کھاتے ہیں بچے، آپ کو معلوم ہے، اس سے بچایا جائے تو انشاءاللہ یہ قد وغیرہ بڑھنے کے حوالے سے بچوں کو جو ہے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلسلے کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ 2 کلام جو ہے وہ شامل کر لیے جائیں۔ ایک اشفاق بھائی کا پڑھا ہوا کلام ہے، اور کیونکہ گزشتہ سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ آیا تھا کہ اشفاق بھائی کو کوئی کلام چلا دیں، الحمدللہ ایک تو شامل کیا ہے، اور ایک عادل بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئیں۔ جب مسجد نبوی کے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے منظر ہو جیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو جیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد کا، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، جب مسجد
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने ये कलाम सुन लिया और मैंने अर्ज़ की थी कि कोशिश करेंगे कि अशफाक भाई का भी कलाम जो है वो शामिल कर लें। अभी अशफाक भाई का मैसेज भी आया हुआ है कि अशफाक भाई का ही मैसेज आया, अशफाक भाई के हवाले से मैसेज आया है कि 9 जुलाई बरोज़ हफ्ता याद खुदा मुस्तफ़ा में तकरीबन रात 1:30 पर आपने कलाम पढ़ा था, ए बियाबान अरब, वो सुना दीजिए। ठीक है, 9 यानी ये गुज़िश्ता जो हफ्ता गुजरा होगा, ठीक। लेकिन इन्होंने मदनी फ़ीस नहीं दी, मदनी फ़ीस नहीं दी। इंशाल्लाह आप जब तक हम ये कलाम सुनते हैं अशफाक भाई का ये वाला, आइंदा हफ्ते तैयार करके लेकर आएंगे, लेकिन बशर्ते के मदनी फ़ीस जो है वो भी होनी चाहिए। आइए, मदनी फ़ीसें बड़ी माशाल्लाह चल रही हैं। हाँ, आइए जो है कलाम सुनते हैं। तो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है, उन्हीं की माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं की माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, 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 उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है, नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है, जलवा फरमा, नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है, जलवा फरमा, गज़ब से उनके खुदा बचाए, गज़ब से उनके खुदा बचाए, जलाले बारी इताब में है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सिलसिले का वक्त ऑलमोस्ट तकरीबन ख़त्म हुआ है, 1 मिनट बाकी है। अब इंशाअल्लाह हम आपकी कुरानदाज़ी करेंगे जिन्होंने सही जवाबात दिए थे, और साथ ही साथ इंशाअल्लाह सैयद साहब सवाल भी जो है वो अपना आज का पूछेंगे, और 5 बजे तक उसका वक्त होगा। दिखाएं जी स्क्रीन पर। और आपने सैयद साहब, हमारा तय हुआ था जो आपने एक शेर रहता था आपका, उधार था वो, एक शेर यानी जिसके दूसरे मिसरे में 2 दफ़ा करम आता हो। ठीक है, दिखाएं जी स्क्रीन पे। चले जी, चले जी, चले जी। इबादत में गुज़रे मेरी जिंदगानी, इबादत में गुज़रे मेरी जिंदगानी, करम हो करम या खुदाया, करम हो करम या खुदा या इलाही। सही जवाब मदीना बिनते तालिब कश्मीर। चलें, आपको महरम के ज़रिए रब्ता फरमाए, इंशाअल्लाह उल करीम आपका तोहफ़ा आपको रवाना किया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल सुन्नतों की लाया है घर घर बहार, मदनी चैनल से हमें क्यों